ولا على الذين إذا ما آتوك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوتھا گروہ بھی سنو، ولا علی الذین، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا نا، منافقوں پر تو لتاڑ پڑ گئی کافی ساری اور ابھی باقی ہے اور بھی، اس کے بعد یہ خدا کے نیک بندوں کا ذکر آیا. کیوں؟ یہ لفظ اردو کا نہیں، سارے لکھتے ہیں، کیا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ اردو نہیں. ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے. یہ چوتھا گروپ آ گیا. اذا، جب، ما آتو کا، یہ آئے ہیں مخلص اور معذور اعراب. وہ پہلے تو گنوار تھے منافق، اور یہ آئے ہیں اللہ کے اچھے بندے ہیں. یہ بھی دیہاتی، یہ دیہاتی ہیں اور وہ گنوار ہیں. وہ منافق تھے نا، اس لیے ان کے لیے ایسا سخت لفظ ہے. اور یہ مخلص لوگ تھے، دیہاتی. اذا ما آتو کا، جب آپ کے پاس آئے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری کا بندوبست کر دیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سواری کا بندوبست کر دیں. 700 کلومیٹر اور 28-30 ہزار کا لشکر، اور 3 آدمیوں کے ذمے ایک اونٹ آتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سفر میں چلے ہیں، اور 2 جو باقی ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ تشریف رکھیں. فرمایا نہیں، جتنا ثواب تمہیں چاہیے اتنا مجھے بھی چاہیے. ایسی مساوات دنیا میں کہاں ہوئی ہوگی. اور 3 آدمیوں کے حصے میں اگر یہ 30,000 کا لشکر مان لیا جائے، فرض کر لو، تو اونٹ کتنے ہوں گے پھر؟ 10,000. کوئی چھوٹی سی چیز. اذا ما آتوک لتحملہم، آئے اس لیے کہ یہ آپ کے پاس کہ آپ سواریاں انہیں دیں. یہ بھی عجیب بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنے اونٹ پیش کیے، اور اس کے باوجود ان حضرات میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بیٹھے ہوئے تھے، 7 اونٹ انہوں نے ایک جماعت کو دے دیے. ان کا یہ تم لوگ لے جاؤ میرے پاس سے، اور اس کے علاوہ جو خرچ کیا ہوگا وہ کتنا ہوگا. اذا ما آتو کا، جب یہ آئے ہیں دیہاتی آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سے کچھ طلب کریں سواری کو. قلتا، آپ نے فرما دیا، لا اجدو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ما احملکم علیہ، جس پہ تمہیں سوار کروں، میرے پاس کوئی چیز نہیں، نہ کوئی اونٹ ہے نہ کوئی گھوڑا ہے. تولوا، تو یہ لوگ پھرے، الٹے. وآینہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسو بہتے تھے، حزنا، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کیوں آخر اتنا کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں جن کو محدثین نے نام دیا ہے بکائین، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے واپس ہو گئے، اور ان میں 7 صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام کثرت سے آیا. ایک ان میں سالم ابن عمیر تھے. حدیث کی کتابوں میں جب بار بار ان کے نام آتے ہیں نا، تو کہیں کہیں محدثین کہتے ہیں کہ یہ بکائین میں سے ہے. تو بکائین کا مطلب یہ کہ بکا کہتے ہیں نا رونے کو، تو یہ بہت زیادہ روئے اس وجہ سے. اور سارے کے سارے انصاری تھے، مدینہ منورہ کے تھے. سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک تھے، اور عتبہ الیہ ابن زید، یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن کعب، ان کی احادیث بھی آتی ہیں کہیں کہیں. 3. چوتھے آدمی جو تھے عمر ابن حمام تھے، عمر بن حمام بن جموح. 5ویں عبداللہ ابن معقل تھے. اور 6 ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ. ان کی روایات تو بہت ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں. ارباز ابن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جگہ روایات بیان کرتے ہیں. اور حرمی بن عبداللہ مزنی، یہ 7 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. ان کو کہتے ہیں کہ بکائین، بہت رونے والے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے
ان کی جو حالت بیان کیا ہے قرآن نے کمال کیا ہے. اس فکرے کی نزاکت دیکھو اور بلاغت دیکھو. تولو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے چلے. وَآیُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیض من الدمع آنسوؤں سے بہ رہی تھیں. آنکھیں بہ رہی تھیں آنسوؤں سے. کیسی خوبصورت تعبیر ہے. ایک تو یہ کہ کسی کے آنسو بہ رہے تھے اور ایک یہ کہ کسی کی آنکھیں بہ رہی تھیں. یہ تعبیر ہے نا بلاغت کی، فصاحت کی. یہ تعبیر کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں. صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی نا، ان جبینہ لتفصد عرقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینہ بن کے بہتی تھی. یہ نہیں کہا پیشانی پہ پسینہ آتا تھا، فرمایا پیشانی پسینہ بن کے بہتی تھی. یہ بہت بہت فصاحت. اور یہاں بھی قرآن نے بلاغت سے ان کی بات کی ہے کہ ان کو دیکھو. اصل ہوتا تو یہ کہ یفیض دمعہا، عرب کہتے ہیں کہ اس کے آنسو بہ رہے تھے. اس کی بجائے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں تھیں آنسو بن کر بہ رہی تھیں. حزنن اس غم سے. یہاں حزن کا مطلب کوئی خوف کرے گا؟ آئی تھی نا اس دن بحث کہ حزن کا مطلب کیا ہونا چاہیے. یہاں بھی اس غم سے، خوف تو کوئی نہیں ہے، یہ غم ہے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کچھ پیدا نہیں ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے ان آنسوؤں کو قبول کیا. اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جا سکے نا جہاد میں. یہ چار گروہ دل ان کے صاف تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. پچھلی آیت میں بھی ہے کہ لا یجدون ما ينفقون اور اس میں بھی ہے لا یجدون ما ينفقون، تو دونوں کو الگ الگ کیوں کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالی نے جو پہلا فرمایا نا کہ لا یجدون ما ينفقون، کئی ایک لوگ تھے لیکن ان میں رونا نہیں تھا. اور یہاں جو فرمایا ہے اس میں رونا بھی ساتھ شامل ہے. دیکھیے نا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو کمزور تھے ان پہ بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی الزام نہیں ہے. جو مریض تھے ان پہ بھی کوئی نہیں. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور جن لوگوں کے پاس اتنی قوت نہیں تھی ان پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے جب ان کے دل صاف تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہاں پر پھر فرمایا ہے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون 92 نمبر سورت کے آخر آیت کے آخر پہ، کیونکہ یہ رو رہے تھے نا اور پچھلوں میں رونا نہیں تھا. تھے بہت سے لوگ تو دو جماعتیں ہو گئی. تو رونا اللہ کو اتنا اچھا ان کا لگا کہ یہ 7 حضرات کا مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ ان میں سے تھے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دوبارہ تذکرہ فرمایا.